میرے بھائی، جمعیت علماء کا اپنا ایک کردار ہے. ہم اس سیکولر دستور کے محافظ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی نہیں کہ دنیا میں جا کر کے سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹا جائے اور ملک کے اندر مسلمانوں کی 600 سال پرانی مسجدوں کو گرا کر کے وہاں مندر بنایا جائے. یہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ ڈھول کا پول ہے. آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کہ جو مسجد جہاں جو مذہبی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے سن 47 میں، اس عبادت گاہ کو اسی حال میں رہنے دیا جائے گا. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بنارس کی مسجد کو توڑ دو، وہ ہماری ہے، متھرا کی مسجد کو توڑ دو. آپ کے کردار کا اور پارلیمنٹ کا کیا اعتبار ہے یہ بتائیے. کیا چیز ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ پارلیمنٹ قانون کو بناتی ہے، آپ اس قانون کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. آپ جو قانون آج بنا رہے ہیں کل کو دوسرا اسے ٹھوکر مار دے گا. یہ تو آپ نے ایک ریت اور رواج کر دیا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اور حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. میرے بھائی، جمعیت علماء حکومت کا لحاظ کرتی ہے. جن کو حکومت ہے، ہمارے ملک کے عوام نے ان کو بیٹھالا ہے. ہمارے ملک کی اکثریت نے دستور کے مطابق ان کو ووٹ دیا ہے. ہم نے ووٹ دے کر کے انہیں بیٹھالا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملک کے دستور کے اندر اس طریقے کی تشریح جس سے ملک کے ایک بہت بڑے طبقہ 20-25 کروڑ لوگوں کے حقوق کو آپ ٹھوکر مار رہے ہیں، ملک اس طرح امن و امان کے ساتھ نہیں چل پائے گا. اور اس کے نتیجے کے اندر ملک کی جو صورتحال ہے، آپ اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور ساری دنیا کے اندر ترقی کا ڈھنڈورا پٹ رہا ہے، مگر ملک کے عوام کی جو صورتحال ہے اور فقر اور بے کسی کی جس طریقے پر پورے ہندوستان کے اندر کیفیت ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا ہوں. میں ایک مذہبی آدمی ہوں. میرا اپنا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی ایشور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اوم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آج آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر دیجئے. کل کو حالات بدلیں گے دنیا کے اندر. میں زندہ ہوں، میں بھی مر جاؤں گا اور دنیا کا ہر آدمی مر جائے گا. دوسرا آئے گا، اپنی خاص ذہن کے ساتھ آئے گا. حالات کیا ہوتے ہیں ان کو آج نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اور ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کو پکڑنا چاہیے. میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج کی حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس سے فرقہ پرستی اور آپس میں نفرت اس طریقے پر ابھر رہی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو کیا ہوگا. میں جمعیت علماء کے ہر ورکر سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپس میں پیار و محبت کو پیدا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان سے پیار نہیں، اس ملک کے ہر رہنے والے سے محبت کرو. اپنے دکھ میں سکھ میں انہیں شریک کرو. ان کے دکھ اور سکھ کے اندر تم شریک ہو. ان کے یہاں شادی بیاہ ہے، وہ تم کو نہیں بلاتے، جاؤ اور مبارکبادی دے کر چلے آؤ. کھانا کھلاتے ہیں کھاؤ، نہیں کھلاتے نہ کھاؤ. جب تمہارے یہاں سکھ ہو، شادی بیاہ ہو، تم اپنے رشتہ داروں کو جس طرح بلاتے ہو، اپنے دائیں بائیں رہنے والے غیر مسلموں کو بلاؤ. یہ تمہاری پرانی زندگی ہے، آج کی نہیں، یہ ہزاروں سال پرانی زندگی ہے. اور اسی طرح اس ملک کے اندر ہم رہتے چلے آئے ہیں. دنیا کے کسی ملک کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کو اس طرح جیسے اس ملک میں رہتے ہیں نہیں رہنے دیتے دیکھو گے.
گاؤں گاؤں کے اندر رہتے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ مسلمان کب سے آباد ہے، نہ مسلمان جانتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، نہ ہندو جانتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس پیار و محبت کے اندر شریک تھے، لیکن آج کی سیاست یہ پیار و محبت کی سیاست نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تباہی کے آثار ہیں۔ آپ کو جمعیت علماء کے ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس سلسلے میں قدم بڑھانا چاہیے۔ میں مدرسے والوں سے کہتا ہوں، صحیح ہے آپ کا مدرسہ مذہبی مدرسہ ہے، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو لوگ جانتے نہیں اور خاص طریقے کے اوپر برادران وطن نہیں جانتے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا آپ کی زندگی تھی۔ آپ جب تک زندہ رہے، میں ایک بات کہتا ہوں اور تو یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، ابو طالب آپ کے چچا تھے، آخری وقت تک بت پرست رہے اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ اگر اللہ کے نبی کو مکے کے لوگوں نے آبادی سے باہر کر دیا، ابو طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا، باہر رہے، اور دین کے اعتبار سے وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کے دین کو نہیں مانتے تھے، آخری وقت تک نہیں مانتے تھے۔ جب جان نکل رہی تھی تب گئے نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس اور جا کے کہا، چاچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ کی شفاعت تو کر دوں گا۔ ابو جہل وہاں کھڑا ہوا تھا، ابو جہل نے کہا، ابو طالب کیا کہیں گے تمہارے بعد لوگ، کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ یہ کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوں، اور مر گئے۔ اللہ کے نبی نے ساتھ نہیں چھوڑا، نہ انہوں نے چھوڑا نہ اللہ کے نبی نے ساتھ چھوڑا، حالانکہ اللہ کے نبی کے دین پر نہیں تھے، نہ زندگی میں تھے نہ مرتے وقت تھے۔ میرے بھائی یہ رسول اللہ کا کردار ہے۔ یہ سمجھنا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ درست نہیں، اسلام میں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک آدم کی یعنی پرتم منو کی اولاد ہیں، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ جو لوگ اس کو تفریق میں اور دشمنی اور نفرت میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ ایک باپ کی اولاد نہیں مانتے، اور غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جمعیت علماء یہ کہتی ہے، اور جمعیت علماء، میرے تعلقات RSS کے بڑے چوٹی کے لوگوں سے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ہندوؤں سے بھی ہیں، مسلمانوں سے بھی ہیں، میں جو ان کی تواضع کر سکتا ہوں میں وہ تواضع، میں کوئی بہت بڑا دولت مند آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بھی کر سکتا ہوں میں پیار و محبت کی باتیں ان کے ساتھ کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے میں کیوں تفریق کروں۔ وہ صحیح ہے، وہ RSS کے لوگ ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں، وہ کریں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار و محبت، اور میں جانتا ہوں کہ وہ شریف لوگ ہیں، اپنی شرافت کے کردار کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائی میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے کے اندر جو مدرسے والے ہیں وہ اپنے مدرسوں کے جلسوں کے اندر بلائیں، بچوں سے تقریریں کروائیں، ماں باپ کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھنے چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، ان کو سنائیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، آدمی کے ساتھ قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ جائے تو لوگ سنیں تو کہ آپ تعلیم کیا دیتے ہیں، قرآن بتاتا کیا ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔
ہمیں کرنی چاہیے. میں یہ بات کہتا ہوں اور آپ میری اس بات پر غور فرمائیں. آپ جہاں مدرسہ قائم کرتے ہیں اس مدرسے کے اندر اپنے ان بھائیوں کو بلائیے، ان کے سامنے اپنے اس پروگرام کو پیش کیجیے جو انسانیت کا پروگرام ہے اور جو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو رہا ہے. تب آپ سمجھا جائے گا کہ اسلام کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں کرتے تو میرے بھائی آپ کے لیے مشکلات ہیں اور قصوروار آپ ہی ہیں. تو ہنسنے لگے اور انہوں نے اس کے بعد حکم دیا کہ اس کے اقلیتی کردار کو بحال کیا جائے. اس کے اقلیتی کردار کو، جو وزیر تھا، قبل سبل منسٹر تھے اس وقت، جب انہوں نے کہا اور سونیا جی نے کہا کہ اس کے اقلیتی کردار کو بحال کیا جائے، کر نہیں سکے قبل سبل. انہوں نے سلمان خورشید کو لکھا. سلمان خورشید کے نے مجھے پتہ چلا رمضان میں کہ سلمان خورشید کو انہوں نے کہا. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا کیا سلمان خورشید صاحب، قبل سبل جی جو منسٹر ہیں، وزیر تعلیم ہیں، کیا انہوں نے آپ کو لکھا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے لکھا ہے، میں اس کا جواب دوں گا. میں نے کہا کہ اگر مسلم مفاد کے خلاف آپ نے جواب دیا تو قیامت تک مسلمان چھوڑے گا نہیں، یاد رکھیے گا. کہنے لگے نہیں، جو اصل حقیقت ہے میں وہی لکھوں گا جواب دوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے جواب دیا اور اقلیتی کردار کو بحال کر دیا گیا. آج لوگ جاننے والے نہیں ہیں جمعیت علماء کو، نہیں جانتے کہ جمعیت علماء کا کردار کیا رہا ہے. سیکولرزم کی حفاظت جمعیت علماء نے کی ہے، ورنہ ملک کا دستور، میں اگر نام لوں کہ وہ کون لوگ تھے جو گاندھی جی کو مجبور کر رہے تھے کہ ملک اب سیکولر دستور نہیں ہوگا، لیکن جمعیت علماء کے سامنے گاندھی جی بھی اور جواہر لال نہرو بھی اور دوسرے لوگ بھی مجبور ہوئے اور انہوں نے سیکولرزم کو قبول کیا. اور جمعیت علماء کہ اس مطالبے کے سے کبھی کانگریس باہر نہیں جا سکی. اور اگر کانگریس باہر نکلنے کی دائیں بائیں ہوئی تو کوئی نہیں بولا. جمعیت علماء تنہا وہ جماعت تھی جس نے اس کے خلاف جیل بھرو تحریک کو چلی. اور مجھے خوب یاد ہے کہ جمعیت علماء کے سارے ملک کے لوگ دلی کی کالی مسجد کے اندر تھے اور سونیا جی نے، اندرا جی نے ایک سفید کاغذ کے اوپر دستخط کر کے جنرل شاہ نواز کو بھیجا اور وہ آئے کالی مسجد میں اور انہوں نے ان کے سامنے وہ تحریر دی ان کے دستخطوں کی کہ اندرا جی نے بھیجا ہے، آپ کے جو مطالبات ہوں آپ اس میں لکھ دیجئے، میرے دستخط ہیں اور مجھے وہ مطالبات منظور ہیں. اس تحریک کو ان کے اس وعدے کے اوپر ختم کر دیا گیا. یہ دوسری تحریک تھی جو چلی تھی. یہ جمعیت علماء کا تعلق تھا. آج لوگ جانتے بھی نہیں کہ جمعیت علماء نے کیا کیا ہے. ان کا خود کوئی کردار نہیں، وہ جمعیت علماء کے کردار کو کیا جانیں گے. میرے بھائی، آج اس سیکولرزم کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بربادی کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم صرف ان کے دو کھٹکتے ہیں، ان کو سب سے پہلے مسلمان اور دوسرے درجے کے اندر عیسائیت. ہم جس سیکولرزم کو لے کر چلتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تنہا مسلمان نہیں، ہر اقلیت، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے ملک کے اندر برائے نام یہودیت ہو یا کوئی بھی اقلیت ہے، جب ملک آزادی کے وقت اس کا دستور سیکولر دستور ہے، وہ سیکولر دستور رہے گا. اور اگر آپ اس سیکولر دستور کو ختم کر کے یہ چاہیں گے کہ ملک کو سلامتی کے ساتھ لے کر چلیں، ملک سلامتی کے ساتھ نہیں چل پائے گا.
یہ 25-30 کروڑ کی مسلم اور عیسائی اقلیت کے ہوتے ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن برقرار رہے گا اور ان کو زندگی کا حق نہیں دیا جائے گا، دستور میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسجد کو چاہیں آپ لے لیں، جس طرح چاہے لے لیں۔ آپ نے جس مسجد کو لیا ہے وہاں بھی ٹھوکر کھائی ہے۔ ہم جانتے ہیں جمعیت علماء نے اس کے کیس کو لڑا ہے۔ جس دن سے مسئلہ چل رہا ہے سن 51-52 سے، اس وقت سے لے کر آج تک اس کے کیس کو جمعیت علماء لڑتی رہی ہے۔ ہم نے کتنے کروڑ روپیہ اس کے اوپر لوور کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر خرچ کر دیا۔ ہمارا کوئی پیسہ نہیں تھا، قوم نے دیا، ہم نے اس کو خرچ کیا اور ہم برابر لڑتے رہے۔ مسئلہ کیا تھا لڑائی کا؟ مسئلہ آپ سمجھیے، ہم لڑنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ بابری مسجد بنی ہے وہ مسجد کی اپنی جگہ ہے یا یہ رام جنم بھومی ہے، یہاں رام کا مندر تھا، بابر نے اس مندر کو توڑ کر یہاں مسجد بنائی ہے۔ مسئلہ یہ تھا، اسی مسئلے کے اوپر لڑائی ہم لڑ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آثار قدیمہ نے اس کی کھدائی کروائی تاکہ مندر کے باقیات نیچے سے نکلتے ہیں، نہیں نکلتے، باقیات نہیں نکلے، کوئی پتھر نہیں نکلا، کوئی ستون نہیں نکلا، اور آثار قدیمہ نے اس کے اندر کامیابی حاصل نہیں کی۔ اب آپ دیکھیے، ملک کی سب سے بڑی سپریم کورٹ عدالت ہے، وہ عدالت اپنے فیصلے میں کیا کہتی ہے؟ اس فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی، ختم ہو گیا۔ ہمارا جو مقدمہ 50-70 سال سے چل رہا تھا، ہم اس مقدمے کے اندر کامیاب ہیں کہ بابر نے اپنی جگہ مسجد بنائی ہے، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی دوسری جگہ کے اوپر مندر توڑ کر مسجد بنائی جاتی، وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد وہ ہے جو مسجد کی جگہ ہے اور اس جگہ کو وقف کیا گیا ہے۔ ہم تو اس مقدمے کے اندر کامیاب ہیں۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہے، مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنی۔ دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ جنہوں نے اندر گھس کر مورتیاں رکھی ہیں وہ مجرم ہیں، انہوں نے غلط کیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ جب سننے والے سن رہے تھے فیصلے کو، تیسرا فیصلہ اپنی جگہ کے اوپر تھا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ یہ دے دیا گیا کہ لیکن ہم یہ جگہ ہندوؤں کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دے دی، ہم اپنے مقدمے کے اندر کامیاب ہیں۔ ہم آج نہیں بولتے، نہ ہمیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جو سب سے بڑی ملک کی عدالت ہے اس نے یہ ہندو بھائیوں کو دے دی۔ ہم نہیں بولتے، ہم 1000 دفعے کہہ چکے تھے کہ یہ آخری ہماری لڑائی ہے۔ سپریم کورٹ ہمارا سپریم کورٹ ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے گا ہمیں وہ منظور ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ہم اپنے گھر بیٹھ گئے، ہم خاموش ہیں، ہم نہیں کہتے کچھ، لیکن دنیا ختم تو نہیں ہے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ آگے آنے والا مورخ یہ لکھے گا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کس طریقے پر بنا ہے۔ ہم نہیں بولتے، لیکن کیا آنے والی دنیا خاموش ہو جائے گی؟ میرے بھائی، یہ تو دنیا کے حالات ہیں، کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد ہمیشہ زندہ رہے گا،
تو پاگل ہے، مرے گا، میری جگہ کوئی دوسرا آ کر کرے گا۔